بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از می محمد عباس منیر. ویورز، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ انسان جس گھر کا کھاتا ہے اسی کے گیت گانے چاہیے، جس شخص کا کھاتا ہو اسی کے گیت گانے چاہیے. ایسا کیوں ہے؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت لقمان ایک رئیس کے غلام تھے. رئیس کی بڑی خاطر مدارت کیا کرتے تھے، اور وہ جو رئیس تھا وہ حضرت لقمان کی اس خدمت اور خاطر مدارت کی وجہ سے بہت خوش تھا. حضرت لقمان بھی اس کی اس خاطر مدارت کی وجہ سے بڑے مہمان نوازی کا مظاہرہ کیا کرتے. رئیس جو تھا وہ بھی حضرت لقمان کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ پیش آتا تھا. اس کا معمول زندگی یہ تھا، جب بھی وہ کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھتا تھا تو وہ حضرت لقمان کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتا تھا. ایسا کیوں تھا؟ یہ اس اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ ہو رہا تھا جو پے آف کیا جا رہا تھا. کس کی طرف سے؟ رئیس کی طرف سے حضرت لقمان کے لیے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے رئیس نے ایک خربوزہ کاٹ کر دینا شروع کیا حضرت لقمان کو. حضرت لقمان کھاتے گئے، مسلسل کھاتے گئے. جب آخری پیس بچا اس خربوزے کا تو رئیس نے کہا کہ اس خربوزے کا ذائقہ کیسا ہے؟ تو حضرت لقمان نے جواب دیا، اس کا ذائقہ انتہائی میٹھا ہے. جو آخری ٹکڑا بچا ہوا تھا اس پہ رئیس نے یہ توجہ ظاہر کی کہ وہ اس ٹکڑے کو خود کھانا چاہتا ہے. جب اس نے آخری پیس خربوزے کا کھایا تو وہ بہت کڑوا ثابت ہوا. رئیس حیران تھا حضرت لقمان کے اس رویے پہ کہ ایسا کیوں کیا گیا. چونکہ سارے خربوزے کے جو کاشت کیے گئے تھے وہ تو کھائے حضرت لقمان نے، اور ہر ٹکڑے پر اس نے شکر ادا کیا اور الحمدللہ کہا، لیکن وہ میٹھا ہونے کی بجائے کڑوا تھا. ایسا کیوں ہوا؟ رئیس نے حضرت لقمان سے پوچھا کہ آپ مجھے وجہ بتائیں، ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت لقمان جواب دینے لگے. انہوں نے کہا، دراصل اور حقیقتاً بات کچھ یہ ہے کہ آپ کے در سے میں نے سب کچھ کھایا، مجھے ساری نعمتیں ملی، مجھے ساری چیزیں کھانے کو میسر تھی. تو کیا ہوا اگر ایک چیز مجھے کڑوی ملی اور میں اس کے اوپر اس طرح سے ششدر ہو جاؤں اور حیرانگی کا مظاہرہ کروں؟ تو مجھے بالکل ایسا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے ساری چیزیں جو ابھی تک نعمتیں آپ کی طرف سے مجھے ملی، جو چیزیں مجھے ملتی رہی، میں نے اس کے اوپر شکر ادا کیا. تو کوئی بات نہیں، اگر ایک چھوٹی سی چیز میرے لیے کڑوی بھی ثابت ہوئی تو میں نے اس پہ شکر ادا کیا، میں نے اس کے اوپر ناشکری ادا نہیں کی. تو ویورز، یہ سن کر اس رئیس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا کہ اس دنیا کائنات کے اندر کتنے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم بات بات پہ اس ذات اقدس کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہمیں کان دیے سننے کے لیے، ہمیں آنکھیں دی بصارت کے لیے، ہمیں زبان دی چکھنے کے لیے، ہمیں پاؤں دیے چلنے کے لیے، ہمیں ہر وہ نعمت رب العزت نے عطا کی ہے. تو بعض اوقات زندگی کے اس سرکل کے اندر کچھ مشکلات انسان کو فیس کرنا پڑ جاتی ہیں. تو باوجود اس کے کہ ہم اس کے اوپر ناشکری کا مظاہرہ کریں، اس کے اوپر رونا دھونا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے اور خندہ پیشانی کے ساتھ اس آزمائش کے اندر سے گزرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کاشت کی طرح جو خربوزے کے کاشت کیے گئے تھے رئیس کی جانب سے، ہم ان پہ یہ مظاہرہ کریں کڑوا ہونے کے باوجود. حضرت لقمان نے کہا کہ یہ میٹھا ہے. ہم یہی کہنا شروع کر دیں کہ ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی تو کیوں کر آئی، ہمارے اوپر یہ تکلیفیں آئیں تو کیوں کر آئی. ہمیں ہر آنے والی مصیبت کو خندہ پیشانی کے ساتھ اور بڑے دل اور بڑے جگر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ساری نعمتیں ہمیں میسر ہیں، ہمیں شکر خدا بندی ادا کرنا چاہیے. ہمیں رمضان المبارک میسر ہے تو شکر خدا بندی ادا کریں. ہمیں اچھا ٹائم میسر ہے تو شکر خدا بندی ادا کریں. ہمیں 2 وقت کی روٹی میسر ہے تو شکر خدا بندی عطا کریں. ہمیں اچھا ٹائم، اچھا آرام کے لیے ایک اچھا بستر میسر ہے
اس کے لیے بھی شکر خداوندی ادا کریں. انشاءاللہ بہت جلد ایک آنے والی نشست کے اندر میں اپنے ویورز کے لیے وہ سارے انالیٹیکل کیلکولیشنز لے کے آ رہا ہوں آج کے دور کے اندر کہ کس انسان کے پاس کتنی دولت ہو تو اسے امیر کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہ ساری کیلکولیشنز بھی انشاءاللہ آنے والی نشست کے اندر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن یہ یاد رکھیں آپ جس حال میں ہیں خوش رہیں آباد رہیں لیکن شکر ادا کریں. کسی ایک چھوٹی سی آنے والی تکلیف کے اوپر واویلا کرنا شروع کر دینا یہ خلاف انسانیت بات ہوتی ہے. اب ہمیں بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ بڑی بہادری کے ساتھ چیزوں کو فیس کرنا چاہیے. کووڈ چل رہا ہے اس کے اندر ساری چیزوں کو فیس کرنا ہے. بھوک ہے افلاس ہے غربت ہے. اس ساری سچویشن کے اندر ان سارے لوگوں کو خیال رکھیں جو 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہیں جو 1 وقت کی روٹی کو ترستے ہیں جن کے اندر وہ ساری احساسات جن کو چاہیے ہوتے ہیں. تو ویورز ان کا خیال کرنا چاہیے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم اپنے نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے جس کے اندر ہم لے کے آ رہے ہیں بہت بڑی سکسیس سٹوری کہ انسان کامیابی کے زینے کو کیسے چھوتا ہے ثریا کی بلندیوں پر کیسے پہنچتا ہے. ایک چھوٹے سے لیول سے ایک بڑے لیول تک جانے کے لیے کتنی تگ و دو کرنا پڑتی ہے. انشاءاللہ دیکھتے رہیے ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل. کل کے پروگرام میں ہم آپ کے لیے ایک دھماکہ خیز بڑا پروگرام لے کے آ رہے ہیں جس کے اندر ہم بتائیں گے کہ ایک لو لیول سے ایک گراؤنڈ لیول سے ایک اپر لیول تک کی کامیابی کس طرح سے حاصل کی جاتی ہے. کٹھن پریشانیاں مشکل حالات ہونے کے باوجود اگر انسان پیشنیٹ ہے اگر انسان ڈٹرمنڈ ہے اگر انسان کے اندر جذبہ ہے کام کرنے کا ہمت ہے کام کرنے کی تو وہ کر سکتا ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوتے ہیں نئی ٹرانسمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.